ناظرین، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ایشین عورت کی جو سویڈن میں زندگی ہے اور جو ان کے شب و روز ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر اس کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو وہ سویڈن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عورتیں واقعی مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ ہر جاب پہ عورتیں جو موجود ہیں، بلکہ جو ایسے جاب اور ملازمتیں جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مردوں کے لیے، جیسے تعمیراتی شعبہ ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، عمارتیں بنانا ہے یا لکڑی کاٹنا ہے، جن کے لیے کافی جو ہے وہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو مشکل کام ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ عورت کے جو ہے عورت اور مرد یہاں پہ گاڑی کے دو پہیے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ویسٹ نے اور سویڈن نے عورت کو آزادی بھی دی ہے، عورت کو جو ہے وہ حقوق بھی دیے ہیں، عورت کو بہت سی چیزیں دی ہیں، لیکن اگر دوسری طرف ایک پہلو یہ دیکھا جائے، جو ہماری ایشین عورتیں ہیں جو یہاں پہ سویڈن میں اور یورپ میں آئی ہیں، اور انہیں بھی وہ سارے کام کرنا پڑتے ہیں، اور اگر ان کا جو تقابل ہے وہ انڈیا، پاکستان اور دیگر ایشین ملکوں میں یا افریقی ملکوں میں رہنے والی خواتین سے کیا جائے، تو یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ ایک مشکل والی زندگی، مشقت والی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ساتھ شاید وہ سکون سے بھی ہیں۔ یہ دو بڑی جو ہے وہ دیکھنے میں اپوزٹ جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پہ مشکل اس لیے کہ یہاں پہ بھی جو خواتین ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، اور 8 گھنٹے جو دن کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کی جسمانی صحت جیسی بھی ہو، آپ کے عورتوں کے جو مسائل ہوں، اس کے باوجود آپ کو وہ سارا جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے 8 گھنٹے، اور اس کے بعد گھر کا بھی ظاہر کام کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جو ایشین خواتین ہیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ کھانے پکانے کی یا گھر کی جو باقی چیزوں کی جو ذمہ داری ہے، وہ زیادہ تر ہماری ایشین خواتین پہ ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو موازنہ کریں سویڈش خواتین سے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کھانے جو ہیں ان کے لیے ٹائم زیادہ جاتا ہے، ان کے کھانے جو اتنے لمبا زیادہ وقت نہیں لیتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مرد بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کام میں ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ جو یورپین خاتون ہے، سویڈش خاتون ہے، بنیادی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، لیکن مرد ان کے ساتھ ہیلپ فل ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ ایشین گھروں میں ہمارے ایشین جو مرد ہوتے ہیں، یہ بھی اب یہاں پہ انداز مختلف ہے۔ اگر ہم اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں تو یہاں ہمارے مرد وہ سارے کام کرتے ہیں جو پاکستان میں ہم بالکل نہیں کرتے، مثلا گھر کی صفائی کرنا، گھر سے جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو باہر ڈسپوز آف کرنا، بچوں کو اسکول سے لینا، بچوں کی نگہداشت، یہ اس میں جو ہے وہ ایشین مرد جو ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے۔ یہاں پہ سب سے بڑی جو ہمارے گھروں میں یا ایشین خواتین کو جس چیز کو وہ مس کرتے ہیں کہ یہاں پہ گھر پہ کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ پاکستان میں جو ہے وہ سستے تنخواہ پہ گھر کے کام کرنے والے 24 گھنٹے کے ملازمین مل جاتے ہیں، کھانا پکانے والے، صفائی کرنے والے، کپڑے جو ہے وہ دھونے اور ان کو پریس کرنا، یہ سارا وہاں پہ سہولت مل جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ سہولت نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ لے سکتے ہیں گھر کی صفائی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن کوئی آ کے آپ کی صفائی کر سکتا ہے یا وہ کپڑے وغیرہ پریس کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت ہی کم شاید لوگ افورڈ کر سکتے ہوں یا اس طرح سے کرتے ہوں، لیکن جو میجورٹی ہے، بلکہ غالب اکثریت ہے، خواہ وہ سویڈش لوگوں کی ہو یا ایشین لوگوں کی ہو، وہ سارے گھر کے اپنے کام خود ہی کرتے ہیں۔ تو عورتوں پہ اس لحاظ سے پریشر ہوتا ہے کہ انہیں سارا کام کرنا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے، ان کی جو چھٹیاں ظاہر 5-6 ویک کی وہی آپ کو ملتی ہیں، اور اگر آپ چھٹی کریں گے تو آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی، تو اس صورت میں پھر وہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اچھی اور خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اگر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ جاب نہ کریں، نہ کمائیں، تو گھر کا نظام نہیں چلتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کی انفرادی حیثیت ہے۔ اگر آپ آج کام کریں گے تو کل کو آپ کو پینشن ملے گی۔ زندگی کا تو انسان کو بھروسہ نہیں ہے، لیکن انسان امید پہ زندہ رہتا ہے،
تو اس چیز کا بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل بعض لوگ ہوتے ہیں جی ہماری انکم کافی ہے، ہماری بیوی کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اور حالات کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، کوئی مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، یا جب پینشن کی ایج کو جائیں گے تو پینشن نہیں ملے گی، تو اس لیے یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشین عورتیں ہیں جو یورپ میں ہیں، جو سویڈن میں ہیں، ان کی زندگی انڈیا پاکستان میں رہنے والی خواتین سے زیادہ مشکل والی ہے، زیادہ مشقت والی ہے، ان کو جو سارا کچھ مینج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ اپنے آپ کو تھوڑا یہاں پہ ریلیکس فیل بھی کرتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان کا خاندانی نظام ہے۔ یہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کو کم اس طرح کی آزادی ہے کہ اپنے گھر میں وہ جو چاہیں کرے، یہاں پہ وہ ساس نند اور دیورانی جٹھانی اس طرح کے وہ مسائل ان کے لیے نہیں ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ایک سماجی موضوع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے رہ کے بھی جو ہے وہ ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور یہاں پہ کئی لوگوں ان مسائل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خیر یہ بہت کم تعداد ہے۔ تو یہاں پہ جو سماجی حوالے سے اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ یہ مشکلات ضرور ہیں، آپ کو سارے کام اپنے خود کرنا پڑتے ہیں، لیکن جب آپ ایک روٹین میں آ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر آدمی ظاہر ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جسٹ میرے ایک ذہن میں ایک سوچ آئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا بھی کہ وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا جابز کی بھی اپرچونٹی، دیکھیں جابز کی اپرچونٹی سب خواتین اور مردوں کے لیے ایک جیسی ہیں، بلکہ بہت سے جابز پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ عورتوں اور مردوں کی تعداد برابر ہو۔ یہاں پہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ خواتین کو تنخواہ کسی صورت میں بھی مردوں سے کم نہ ملے، اور یہ کوشش جاری ہے، اگرچہ کئی جگہ پہ ابھی بھی ہے ایسا معاملہ، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ جاب ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جب جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ چھٹی مل جاتی ہے جاب سے، اور 80% تنخواہ ملتی ہے، وہ ایک ریلیکس کرنے کا دور ہوتا ہے، یا اگر بچہ بیمار ہو تو آپ گھر پہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی ہر معاشرے اور ہر ملک میں جو کہتے ہیں کہ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس، فائدے نقصان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کی زندگی میں بہت سی آسائشیں ہیں، مالی خوشحالی ہے، سارا کچھ ہے، تو لیکن اس کی جو ہے وہ ہمیں قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔